پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ لازر کی موت، یوحنا 11واں باب۔ یسوع نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ 3 بہن بھائی ایسے تھے جو جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ مارتھا ہمیشہ اچھے خیالات سے بھری ہوئی اور کاموں میں مصروف، مریم خاموش رہنے والی اور تھوڑی شرمیلی، لازر ان کا قابل اعتماد بھائی۔ وہ تینوں یسوع سے پیار کرتے تھے۔ جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیتنیہ میں آیا تو وہ ان کو ملنے آیا۔ چھوٹا سا گھر اکثر خوشگوار فضا سے بھر جایا کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ اچانک سے لازر بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ مریم اس کے بستر کے پاس بیٹھی تھی۔ بیمار بھائی بہت مشکل سے بولتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مریم، ایسے بات نہیں بنے گی۔ یسوع ہی وہ شخص ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ میں ابھی اسے پیغام بھیجتی ہوں۔ تھکے ہارے پیغام لے کر جانے والوں نے خداوند یسوع کو دریائے یردن کے کنارے ڈھونڈ لیا۔ یسوع جلدی آئیے، مریم اور مارتھا نے مجھے بھیجا ہے۔ لازر کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آئیے ورنہ وہ مر جائے گا۔ یسوع ان تینوں بہن بھائیوں سے پیار کرتا تھا، لیکن اس نے ان کے پاس جانے میں جلدی نہ کی۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہا جہاں پر وہ موجود تھا۔ اس نے کچھ دن گزرنے دیے۔ آؤ اب ہم جائیں، لازر سو گیا ہے، میں جا کر اسے جگا دوں گا۔ اگر وہ سو گیا ہے تو وہ جلد ہی دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سونے سے مراد میرا کچھ اور ہی مطلب ہے۔ لازر مر چکا ہے۔ مر گیا ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ میں وہاں پر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تم مجھ پر یقین کرنا سیکھو گے۔ شاگردوں کو یہ سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ لازر مر چکا تھا اور یسوع خوش ہو رہا تھا۔ ایسی صورت میں وہ کیسے اس پر یقین کرتے؟ شاید یسوع کا ایسے کہنے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب کسی کے ساتھ کچھ بھیانک ہو رہا ہو تو تب بھی وہ اس پر یقین رکھے۔ لازر کو دفن کر دیا جا چکا تھا۔ مریم اور مارتھا بہت زیادہ روئیں۔ بہت سے ماتم کرنے والے لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں بہنوں کو تسلی دینا چاہتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنے کو دیتی ہوں۔ اس سوال کے بارے میں ذرا سوچئے۔ اگر یسوع آپ کی دعا کا فوراً جواب نہیں دیتا اور آپ کی مدد نہیں کرتا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ برے سے برا ہونے دیتا جا رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس سب کے باوجود بھی کیا آپ اس پر یقین رکھیں گے؟ ذرا سوچئے اس بارے میں اور یاد رکھیے ابھی آگے کہانی جاری ہے۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔